اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کے سامنے ایسا وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس وظیفے کو کر لیا تو گھر کے اندر تمام پریشانیاں، دکھ اور تکلیفیں اور پیسے کی کمی، جو کہ ایک تنگ دستی کی وجہ سے تمام گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے، تو آج ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا تو اللہ رب العزت ظلمت کے اندھیروں کو دور کر دیں گے اور پیسے کی فراوانی ہوگی۔ گھر کے اندر تمام دکھ اور پریشانیاں، تکلیفیں دور ہو جائیں گی۔ میں یہاں تک بھی کہہ سکتا ہوں، اس وظیفے کو اگر کسی موذی مرض کے لیے بھی آپ کریں گے تو گھر کے اندر اگر کسی کو کینسر ہے یا کسی کو ڈائلسس ہو رہے ہیں، گردے ختم ہو چکے ہیں، یا لیور ٹرانسپلانٹ، جگر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، یا اور کوئی بھی کرونک ڈیزیز ہے جسم کے اندر، اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیا اور اس عمل کو کر لیا تو الحمدللہ مجھے اس رب ذوالجلال پر پورا اعتماد، یقین اور بھروسہ ہے کہ آپ کے گھر کے اندر تمام مشکلات اور تمام بیماریاں، ٹینشنیں اور پیسے کی کمی ختم ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یونس علیہ السلام اللہ کے وہ پیغمبر ہیں کہ جن کو مچھلی نے نگل لیا تھا۔ کتنا بڑا امتحان ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ انسان اگر عبادت کرتا ہو، اللہ تعالیٰ کے گھر جھکتا ہو اور زکوٰۃ، باقی معاملات دین کے جو بھی ہیں وہ اگر مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہے، اگر اس پر مشکل آ جائے تو کمزور ایمان والے پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں دیکھو اتنی عبادت کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود مجھے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ تو خوش و خرم ہے۔ میں یہ ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ ایک آدمی حج کے لیے گیا اور اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ اس نے گھر کے اندر بڑی محنت کر کے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کیے اور کچھ چند چیزیں گھر کے اندر اس نے سیل کی۔ سیل کرنے کے بعد وہ اللہ کے گھر گیا۔ جب واپس آیا تو واپسی پر اس کا نقصان ہو گیا، کچھ پیسوں کا اس کا لاس ہو گیا، تو وہ بڑا پریشان ہو گیا کہ میں تو اللہ کا نیک بندہ تھا اور اللہ کے گھر کا مہمان بھی تھا، بڑی محنت کر کے میں پیسے اکٹھے کر کے اللہ کے گھر کی طرف آیا ہوں، میں اللہ کا مہمان ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے مہمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ اس کے ذہن کے اندر نیگیٹیوٹی آنا شروع ہو گئی۔ دنیا کے اندر ایک مثال ہے کہ جو بندہ کسی کے مہمان کے طور پر کسی کے پاس جاتا ہے تو وہ وفادار جو ہوتا ہے میزبان، وہ کبھی اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا بلکہ اس کو نفع دیتا ہے، اس کو کوئی نہ کوئی کسی صورت میں بھی مفاد جو ہے اس کو دیتا ہے، فائدہ دیتا ہے۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، وہ جب انسان حج کر کے آیا تو اس کا نقصان ہوا تو اس کے ذہن میں بھی نیگیٹیوٹی آئی۔ یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ جو ایمان والا ہوتا ہے وہ خواہ دنیا کی بڑی سے بڑی مشکل آ جائے اس کے اوپر،
تو وہ گھبراتا نہیں ہے، وہ ٹینشنیں نہیں لیتا، وہ اسی پر شکر الحمدللہ پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا وہ حکم بجا لاتا ہے اور اسی اللہ کی رضا کے اندر وہ خوش رہتا ہے، کیونکہ اس کا وجود تو اپنا ہے نہیں، اس کا سارا سسٹم اللہ کا ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے۔ اور جو انسان یہ ذہن میں تصور کرتا ہے کہ میرا وجود، میرے اختیارات، میری سوچ، میرا نفع نقصان سب کا مالک اللہ کی ذات ہے، تو وہ اگر اس کو وہ کوئی پریشانی آ بھی جائے تو وہ الحمدللہ پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ نیگیٹو نہیں ہوتا، وہ منفی سوچ نہیں لیتا۔ تو جو دنیا دار انسان ہوتا ہے، جس کا دنیا کے اندر بس دنیا کے لیے وہ بنایا گیا ہے، تو اس کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یونس علیہ السلام کو ایک چھوٹی سی غلطی پر ایک مصیبت کا سامنا کرنا پڑا۔ یونس علیہ السلام کو مچھلی نے نگل لیا اور سمندر کی تہ میں چلی گئی۔ ایک تو رات کا اندھیرا، ایک پانی کا اندھیرا، پردہ پانی کا جو ہے، اس کے علاوہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، وہ کتنے اندھیروں میں چلا گیا، لیکن اس کے باوجود ان کے دل کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں آئی، ان کا دل پازیٹیو سائن تھا، پازیٹیو سوچتا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے اس کی سوچ کو دیکھا، وہ ایک امتحان تھا، تو وہ بڑے پریشان تھے، تکلیف میں تھے۔ اللہ رب العزت نے پھر ان کو دعا بتائی اور حضرت یونس علیہ السلام نے وہ دعا پڑھی تو مچھلی نے اپنے منہ سے باہر نکال کر سمندر کے کنارے پر پھینک دیا۔ تو وہ دعا آج کا وظیفہ بھی ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جب یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں تھے تو آپ نے دعا مانگی تھی اور اللہ نے بتائی تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ اللہ کے پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے، اور جب انہوں نے یہ دعا پڑھی کہ اے اللہ تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، تیرے سوا کوئی کارساز نہیں ہے، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، تیرے سوا دنیا کے اندر کوئی طاقت اتنی نہیں رکھتا کہ جو کسی کو مشکل سے نکال لے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی تعریف کی، اللہ تعالیٰ کی حمد کی اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سے ظلمت کے اندھیروں کو ہٹا دیا، اور جب ہٹایا تو مچھلی نے منہ سے نکال کر باہر نکال دیا۔ تو یہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا۔ اس کے اندر اتنی طاقت ہے کہ اتنی بڑی مصیبت میں تھے، لیکن اللہ کے اس کلام، اس ایک چھوٹی سی آیت ہے، اس آیت کے صدقے اللہ رب العزت نے ان کو آزاد کر دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، قرآن مجید کی ایک ایک آیت کے اندر، ایک ایک لفظ کے اندر بڑی طاقت ہے۔ یہ طاقت جو انبیاء اکرام ہیں انہوں نے آزمودہ ہے، انہوں نے آزمایا ہوا ہے ان آیاتوں کو، ان اللہ کے قرآن کے لفظوں کو انہوں نے آزمایا ہوا ہے۔ تو ایک ایک لفظ جو ہے وہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ بھی ان چیزوں پر اتنا بیلیو کرتے ہیں، جب بھی ان کو کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں اور وہ مشکلات سے نکل جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، گھروں کے اندر مجھے پتہ ہے کہ عورتیں بھی کافی پریشان ہیں، مرد بھی کافی پریشان ہیں، لیکن ان ماؤں بہنوں کے لیے یہ اسپیشل، کیونکہ وہ نمانی گھر کے اندر چار دیواری کے اندر رہ کر بڑی بڑی مصیبتیں جھیلتی ہیں، تو اس مصیبت سے نکلنے کے لیے اللہ نے ہمیں راستے بتائے ہوئے ہیں۔ تو میری بھائیوں اور بہنوں، بزرگوں اور میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، آپ نے 2 رکعت نماز نفل، یہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات، یہ آپ نے اس کی نیت کرنی ہے، اور اس کے بعد عام روٹین سے جیسے نوافل ادا کیے جاتے ہیں اس طریقے سے ہی کرنے ہیں۔ لیکن جب آپ نے الحمد شریف سورۃ فاتحہ
क़ियाम की शक्ल में आप पढ़ते हैं। पहली रकत और दूसरी रकत सिर्फ 2 नफल पढ़ने हैं। तो पहली रकत के बाद जब अलहम्द शरीफ ख़त्म होती है, आमीन के बाद आपने एक तस्बीह ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन आपने इस आयत को पढ़ना है, और एक रकत के अंदर भी एक तस्बीह और दूसरी रकत के अंदर भी एक तस्बीह इस आयत की पढ़नी है। और जब आप नवाफल अदा कर लें तो उसके बाद अल्लाह के सामने हाथ उठाकर गिड़गिड़ा कर अपने नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा पर दरूद व सलाम भेजने के बाद अल्लाह के सामने आपने दुआ मांगनी है। और दुआ मांगने का बेहतरीन अंदाज कबूलियत का वो है कि आपके आंखों से आंसू निकलने चाहिए। दिन क़यामत का होगा, महशर का दिन, फरिश्ते एक आदमी को जहन्नम की तरफ लेकर जा रहे होंगे, तो सामने अल्लाह की ज़ात होगी। वो जब फरिश्ते उसको लेकर जा रहे होंगे तो फिर मुड़ कर देखेगा अल्लाह की जानब, फिर वो फरिश्ते उसको आगे खींच कर ले जाएंगे, फिर वो मुड़कर देखेगा। इसी तरीके से जब वो जहन्नम के करीब पहुंचता है तो अल्लाह की ज़ात उसको देख रही होती है, तो अल्लाह फरमाते हैं कि फरिश्तों को आर्डर देते हैं कि इस बंदे को मेरे पास ले आओ। जब उस इंसान को अपने पास बुलाया तो पूछा कि भाई आप मुड़कर क्यों देखते हो, क्या वजह है? तो वो इंसान कहने लगा कि आपके जो आखिरी नबी हैं, पूरे नबियों के जो इमाम हैं, हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने फरमाया है कि जो इंसान अल्लाह की याद में और अल्लाह के खौफ में से एक आंसू भी अगर उसकी आंख से निकल जाएगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके ऊपर जहन्नम की आग को हराम करार दे देते हैं। उसके ऊपर जन्नत के अंदर उसका घर होगा और जहन्नम की आग को हराम करार दे दिया गया है। तो मैं सोच रहा हूं कि मैं एक दफा आपके खौफ की वजह से अल्लाह ताला के सामने खड़ा होकर कहता है कि या मेरे अल्लाह, मैं आपके खौफ की वजह से एक दफा रोने की कोशिश बड़ी की थी लेकिन रोना नहीं आया था, लेकिन एक आंसू निकला था और उस एक आंसू से मेरा सिर्फ एक बाल जो है, जो आंख के साथ होता है, वो भीगा हुआ था। तो मुझे महसूस हुआ था कि मेरा आंसू निकला है, एक बाल। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके एक बाल के भीगे हुए उसके अल्लाह के खौफ की वजह से जो उसका आंसू निकला होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी वक़्त उसको जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। ये है अल्लाह के खौफ में किसी का आंसू निकलने की अहमियत। तो मेरे भाई और दोस्तों, जब आप दुआ मांगेंगे तो उसके बाद उस दुआ के अंदर ही अल्लाह के सामने थोड़ा सा रोना है, फिर अल्लाह से जो भी आपके लिए, जो आपका मकसद है, पैसे की कमी है, घर के अंदर कोई परेशानी है, या कोई आपके ऊपर जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, या कोई भी आपकी बेटी या बेटे के कोई शादी के मामलात हैं, किसी किस्म की कोई भी उलझन है, बच्चे स्कूल नहीं जाते, कोई परेशानी होती है, घर के अंदर लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो आप इस वजीफे को करें और इस अमल को करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आनन फानन आपके घर के अंदर से तमाम मुश्किलात को हटा लेंगे और आपकी जो दिल की ख्वाहिश है अल्लाह की ज़ात वो फौरी तौर पर पूरी फरमा देंगे। तो ये था आज का वजीफा। मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माँ बहनों बेटियों, फ़कत बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और कोई भी आप अगर अमल करते हैं वो हलाल होना चाहिए, हराम की तरफ नहीं कि कोई किसी को धोखा दे के लिए ये आप अमल करेंगे तो फिर ये अमल नहीं होगा। और इस अमल की बड़ी अहमियत है और इसको सदका जारिया समझकर अपने दोस्तों में, फैमिली में, रिश्तेदारों में सेंड करो और उनको बताओ, टेलीफोन करके बताओ, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। अगर किसी इंसान को भी इससे फायदा हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये आपके लिए सदका जारिया बन जाएगा और दिन क़यामत के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इसका अजर देंगे और इसका सवाब भी मिलेगा और आपको पता भी नहीं होगा कि ये हमें नेकियां कहाँ से मिली हैं। अल्लाह पाक हम सबको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.